آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوا۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے کی صورت ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیتیں ہیں۔ جمعہ نام رکھنے کی وجہ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ آگے آئے گا دوسرے رکوع میں۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا۔ اس سے متعلق 2 احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ دوسری حدیث پاک ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، اور جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے۔ یعنی منافقت کتنا بڑا عیب ہے اور اس سے بچنا چاہیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سرزنش فرمایا کرتے تھے۔ پہلی آیت کریمہ آپ نے تلاوت سماعت کی اور اس کا ترجمہ۔ پہلی آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے والی سورت جو تھی وہ تھی سورہ صف، اور اس کا آغاز سبح، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہاں استعمال ہوا۔ یہاں یسبح سے اس کا آغاز ہوا اور یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کی جو تسبیح بیان کی جا رہی ہے جو آسمان و زمین میں، تو فرمایا اس کی تسبیح زمانی حدود کی پابند نہیں، ازل سے کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور ابد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنی استعداد، اپنی مخصوص زندگی اور شعور کے مطابق فرمایا کہ اس کی تسبیح بیان کرنے میں منہمک ہے۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے چند اسماء حسنہ کو ذکر کیا گیا، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اس کی وجہ ذکر کی گئی کہ تاکہ اس کی حماقیر تسبیح کی وجہ بتا دی، اور فرمایا کہ وہ کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے اور فرمان روا ہے۔ الملک بادشاہ کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اصل حقیقی بادشاہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے اور فرمان روا ہے کہ جہان ہست و بود اور اس سے ماورا جو بھی دنیا ہے، فرمایا کہ اسی کی سلطانی کا، اسی کی بادشاہت کا ڈنکا
بج رہا ہے، وہ قدوس ہے۔ کیسا قدوس ہے؟ تو فرمایا ہر نقص سے پاک ہے، بالکل پاک، نہ وہاں عجز کا شائبہ ہے اور نہ وہاں ظلم اور تعدی کا احتمال ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عزیز ہے، کہ فرمایا کہ اس کا فیصلہ اٹل ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کو ٹال دے یا ٹال سکے۔ فرمایا کہ وہ ان جملہ صفات کمال سے متصف ہونے کے باوجود فرمایا کہ تمہارا رب حکیم بھی ہے، کہ فرمایا اس کے سارے کام جو ہیں عین حکمت ہیں اور عین ثواب ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو تسبیح کا ذکر آیا تو یاد رکھیے کہ تسبیح تین طرح کی ہے، ایک خلقت کی تسبیح، ایک معرفت کی تسبیح اور ایک ہے ضروری تسبیح۔ خلقت کی تسبیح کیا ہے؟ تو فرمایا خلقت کی تسبیح وہ یہ ہے کہ ہر شے اور اس کی پیدائش، ہر شے اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالی کی قدرت، حکمت اور اس کی وحدانیت اور وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ خلقت کی تسبیح ہے۔ معرفت کی تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ معرفت کی تسبیح وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کرتے ہیں، یعنی اپنی پہچان پیدا کرتے مخلوق میں، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرے۔ تو فرمایا کہ یہ معرفت کی تسبیح ہے۔ اور تیسری تسبیح جو ضروری تسبیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالی ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے، اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں 15ویں پارے میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں جو چیز ہے وہ ہر ایک اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکتے نہیں ہو۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اس آیت کے بعد دوسری آیت میں محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر آ رہا ہے، کہ فرمایا اس لیے کہ اپنی صفات جمال اور اپنی صفات جلال کو پہلے اللہ نے بیان کیا، تاکہ کوئی کم فہم والا، یعنی جس کا فہم کم ہے، وہ اس رسول کی شان رحمت للعالمین کی وسعتوں کا انکار نہ کر سکے، کیونکہ اس کو بھیجنے والا جو ہے فرمایا وہ خداوند ذوالجلال ہے، کہ جس کی صفات کا یہ عالم ہے جو تمہیں پہلی آیت میں اللہ نے بتا دی۔ اب دوسری آیت سنیے کیا فرمایا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہی ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ ارشاد فرمایا کہ سنو، وہی اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں، یعنی جو عرب معاشرہ تھا جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو فرمایا کہ جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جس کے نسب اور شرافت کو فرمایا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ نبی جن کو اللہ نے بھیجا جن کا نام یہ ہے، تو فرمایا اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں کہ جس میں رسالت، حلال اور حرام اور حق و باطل کا بیان ہے، اور انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق اور دور جاہلیت کی جتنی خباثتیں ہیں اور جتنے برے اعمال، کبھی اعمال ہیں،
فرمایا ان سے وہ انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن و سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں وہ گرفتار تھے، انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ تھا۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ دل کی پاکی، یعنی دل جو پاک ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے پاک ہوتا ہے، یعنی جس کر حضور کی نگاہ کرم جس کے دل پر ہو تو دل کی پاکی جو ہے وہ حضور کے صدقے ملتی ہے، اور ایمان اور اعمال کی پاکی جو ہے یہ اس کے اسباب ہیں، یعنی دل کی پاکی کے اسباب ہیں، لیکن حقیقتاً جو پاکی جس کو حضور کی نگاہ کرم جس کے دل پر پڑے تو وہاں سے اس کو دل کی پاکی ملتی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ حضور جو ہیں وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں باطل عقیدوں سے، مذموم اخلاق سے اور دور جاہلیت کی جتنی خباثتیں تھیں اور کبھی اعمال سے دلوں کو حضور جو ہیں وہ پاک کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس آیت کریمہ سے علماء کہتے ہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی اپنی محض عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ یہ بھی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث آسان نہیں۔ اب جو قرآن و حدیث سمجھنا ہوگا وہ علماء سے ہی کہ جو صحیح عقیدے پر ہیں اور جنہوں نے تو 1400 سال سے جو صحابہ نے حضور سے سیکھا اور پھر تابعین تبع تابعین اور اس کی ایک پوری لڑی جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، انہی سے اگر وہ سیکھے گا تو پھر اسے قرآن و حدیث سمجھ میں آئے گا، ورنہ قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسری بات، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی اس آیت سے ثابت ہوا۔ نمبر 4 قرآن کریم کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ کہ اگر کوئی کہے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، میں صرف قرآن سے سمجھوں گا سب کچھ، تو وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی تعلیم اسے سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 5 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت وہ جو عام لوگ تھے وہ جاہل تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا فی الامیین کہ ان پڑھوں میں، کہ فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور یہاں پر علماء نے ایک اور بات بھی لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی بھی ہے۔ کیا ہے؟ نبی امی۔ اب حضور کے لیے امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ اب جو حضور جہاں تشریف لائے وہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا کہ ان پڑھوں میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میں 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے توجہ سے۔ نمبر 1، آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے۔ کتاب شایع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امی بن کر تشریف لائے ہیں، تو دنیا میں حضور کسی کے بھی شاگرد نہیں اور کسی سے بھی حضور نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم جس نے دی وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور وہ پیچھے آپ سن چکے تھے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے حبیب کو کائنات کی جان کو قرآن سکھایا۔ اسی طرح نمبر 2، آپ کی بعثت ام القرآن، یعنی ام کہتے ہیں ماں کو، تو سارے شہروں کی جو ماں ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی وہ زمین جو ہے وہ ام کہلاتی ہے، اسی لیے ام القرآن۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک بھی مکے میں ہوئی، اس نسبت سے بھی آپ امی ہیں۔ تو آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی، تو اس لیے آپ امی ہیں، نبی امی کی دوسری وجوہات میں سے دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت حضور کو نہیں تھی۔ خط جو ہوتا ہے، لکھنا جو ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں ایک ذہنی صنعت ہے، یعنی ذہن میں پہلے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے لکھنے کے لیے اس کو ہر طریقے سے سکھایا جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں الفاظ کے نقش بٹھائے جاتے ہیں کیسے لکھنا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں خط جو ہے وہ ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے یعنی ہاتھ سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو تو پھر اس کو کتابت کی کیا حاجت۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو نون والقلم، اللہ نے قسم کی نون کی اور قسم قلم کی کھائی، تو اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو تو فرمایا اس کو کتابت کی کیا حاجت۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا، یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے، یعنی اللہ نے یہ بھی اپنے حبیب کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اور اگر حضور لکھتے، اب یہ بھی حضور کا معجزہ کس طرح، کیونکہ حضور، یہ قرآن کا بھی اتنا بڑا معجزہ ہے، اگر حضور لکھتے پڑھتے لوگوں کے سامنے عرب کے معاشرے میں، تو لوگوں نے جس طرح پھر وہ حضور پر بہتان لگایا تو پھر انہیں اور موقع مل جاتا اور وہ یہ کہتے کہ انہوں نے کتابوں سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر ہمیں سنا دیا۔ تو حضور، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا لکھنا نہ پڑھنا بھی یہ سب سے بڑا معجزہ، کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کہ حضور نے نہ کسی دنیاوی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی علماء کہتے ہیں کہ آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے تھے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا دنیا اور آخرت کے ہر کمال میں اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا۔ اور اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو 5ویں پارے کی آیت کریمہ یاد رکھیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو وہ ساری باتیں سکھا دی کہ جو حضور نہ جانتے تھے، ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ اسی لیے کہ کتابت کا ماہر ہونا یہ بھی حضور کا معجزہ، اور کاتبوں کو لکھنے کا علم سکھانا اور کتابت کے طریقے تعلیم فرمانا، یہ سب موجود ہے احادیث مبارکہ میں۔ جتنے پیشہ ور تھے ان کو پیشوں کی ان کے جو تعلیم میرے دینا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت کے ہر کمال میں ماہر ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو وہ علم عطا فرمایا کہ جس کا وہاں ذکر ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات فرمائی کہ فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور اس کی تعلیم اور اس کی جو تعلیمات ہیں اسے یاد رکھنے، سیکھنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ رب کریم ہم سب کو اپنا ذکر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت، ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری کاہلی ہم سے دور فرما، ہمارے دلوں کو نور عطا فرما، قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ کائنات تو نے کتنی حسین بنائی، مولا کریم آسمان و زمین ہر ایک تیری پاکی بیان کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں بھی مرتے دم تک تیرا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے والا بنا، ہمیں مولا کریم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تیرا ذکر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، ناشکر